بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیب ابی طالب۔ کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام پر ظلم و ستم اور تکلیفوں کا سلسلہ ختم نہ کیا اور یہ خوش فہمی رکھتے تھے کہ وہ اپنے جبر و تشدد کے ذریعے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے، اور یہ گنتی کے چند افراد ہمارے تشدد کو برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں اس نئے دین سے دل برداشتہ ہو کر پھر اپنے پرانے معبودوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ لیکن ان کی تمام کوششوں کے باوجود اس دین کو روز بروز کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش اختیار کی تھی، ان کو وہاں سے جلا وطن کروانے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دو بہترین نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے، لیکن اس سلسلہ میں ان کو مزید ذلت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دینے کی بجائے ان کو اپنے ملک میں باعزت رہائش دینے کا اعلان کیا اور خود بھی مشرف با اسلام ہوا۔ اس ناکامی نے کفار مکہ کو مزید بھڑکایا اور مکہ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ان کافروں کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ اس چوٹ نے تو ان کو بالکل ہلا کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ مذموم حرکت ضرور کریں گے۔ جناب ابو طالب کو جب کفار مکہ کی اس گناؤنی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عہد کریں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بنو ہاشم کے سارے قبیلے نے حضرت ابو طالب کی اس تجویز کی بھرپور تائید کی۔ بنو مطلب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا پختہ وعدہ کیا، اور جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے بنی ہاشم اور بنی مطلب کی معیت میں اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی، اور ان سب نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی فرد زندہ رہا ہم کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھیں گے۔ دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا تنگ میدان ہوتا ہے اسے عربی میں شیب کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کو ورثہ میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی، اور شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ بدبخت تھا جس نے کفار کے ساتھ موافقت کی، اور اس پر اس کو ندامت نہیں بلکہ فخر تھا۔ حضرت ابو طالب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کوئی بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہر احتیاطی تدبیر کو بروئے کار لاتے تھے اور اس میں ذرا سی بھی نرمی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استراحت کے لیے آرام کے لیے ایک بستر بچھایا جاتا، حضور اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے، جب لوگ سو جاتے تو شفیق چچا حضور کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں حضور کی شب بستری کے لیے بستر بچھایا گیا ہوتا تھا وہاں لے جا کر سلا دیتے، اور حضور کے پہلے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو یا اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو سلا دیتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ہمراہ لے کر شیب ابی طالب میں رہائش اختیار کر لی ہے، تو قریش کے سارے قبائل کے سردار پھر مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ حضور اور حضور کے حامی خاندانوں کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وہ تاب نہ لا سکیں اور از خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان لوگوں نے طویل غور و خوض کرنے کے بعد متفقہ طور پر مکمل سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ایک معاہدہ لکھا گیا جس پر تمام قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط کیے، اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا۔ اس میں سارے مشرکین قریش نے یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا بھی ختم کر دیں گے، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت بھی نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں قدم بھی نہیں رکھیں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں، اور بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا بھی ترس نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حضور کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ ہم لوگ حضور کو شہید کر سکیں، معاذ اللہ۔ منصور بن اکرمہ بن عامر نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھیں نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان لوگوں پر بند کر دیے۔ کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے تجارتی سامان لے کر مکہ آتا تھا تو ان پر بھی یہ پابندی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بیچے گا، بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان اللہ کے بندوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کاروان وہاں آتا اور مسلمان ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں جاتے، ابو لہب ان قافلے والوں کو کہتا کہ تم ان کو اتنے مہنگے دام بتاؤ کہ وہ کوئی چیز خرید ہی نہ سکیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دیتا کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ اگر تم نے قیمت بہت زیادہ مانگی تو اسے کوئی خریدے گا نہیں اور تم خسارے میں جاؤ گے۔ وہ کہتا اس خسارے کو میں پورا کر دوں گا، لیکن وہاں پر محصور لوگوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ شیب ابی طالب کے مکین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے تو قافلہ والے ان سے 5-10 گنا زیادہ قیمت طلب کرتے، جس کے ادا کرنے کی ان میں سکت نہ ہوتی۔ بیچارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلا سکیں۔ اور کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں رہا بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی اس صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔